اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو مومنین، آج آپ کو مولا رضا صلوات اللہ علیہ کا ظہور بہت بہت مبارک ہو، اور اسی طرح تا قیام قائم زمانہ ائمہ کے ظہور کے دن جشن منانے کی آپ لوگوں کو توفیق عطا ہو۔ آج بیسیکلی مولوی نعیم حنفی صاحب، جعفری تو میں معاذ اللہ کبھی کہوں گا نہیں، کیونکہ امام صادق صلی اللہ علیہ کی شریعت سے ان لوگوں کا تعلق بھی کتنا ہے۔ اس بندے نے آج تک تو امیر المومنین کی ولایت کے دفاع پہ کوئی کام کیا نہیں، بس جب بھی دیکھو یہ جہاں فضائل آل محمد لکھے جائیں یا پڑھے جائیں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے جناب مرحوم باقر نثار زیدی صاحب پہ شرک و کفر کی تہمتیں لگانا شروع کی ہوئی ہیں، کچھ عقائد کو توڑ مروڑ کے بیان کیا ہے ان کی کتب سے، اور اپنی اس ویڈیو کا اس نے ٹاپک کیا رکھا ہے، ذرا اسکرین شاٹ دیکھیں۔ غیر مقلدین غالیوں کے عقائد۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ، جس جاہل کو اتنا ہی نہیں پتا کہ غیر مقلد اصطلاحاً عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے، مقلد کی الٹ میں محقق ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، غیر مقلد کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ غیر مقلد، بس کیا کیا جائے، جہالت سر پہ سوار ہے، کتابیں پڑھنی نہیں ہیں، چیخیں مارنے میں ٹاپ نمبر میں ہیں۔ خیر، اب ہم اس کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ 3 سوال اس نے اٹھاتے، تینوں کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ پہلے اس کے پہلے بیان کی طرف چلتے ہیں ذرا ہم۔ اس کتاب کے اندر دیکھیں، جو ابھی چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کشف المودت کتاب ہے، اور پیج 31 اور 32۔ اب اس بندے نے جو تصویر کھینچی ہے قربتاً الی اللہ کی، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک نرالی مشکل آڑے آتی ہے، کیونکہ جس اللہ سے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نہ تو ہمیں نظر آتا ہے، نہ ہمارے دیگر حواس کی قید میں آتا ہے، اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک یہ بھی مان رہا ہے، کیونکہ معصومین کے فرامین دیکھ لیں، ناظر البلاغہ کا پہلا خطبہ دیکھ لیں، اس میں یہی چیز ملتی ہے۔ ایسی صورت میں اس سے محبت کرنا ہمارے لیے ناممکن بن جاتا ہے، تو پھر اللہ نے ہمیں حکم ہی کیوں دیا؟ اب اس بندے کو سمجھایا کہ کیا ایک ناممکن چیز کی طرف دعوت دی ہے معصومین علیہ السلام نے؟ اگر یہ ممکن نہ ہوتی تو پھر کیوں یہ دعوت؟ اچھا جی، باقر نثار زیدی صاحب نے اپنی کتاب کشف المودت میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ اللہ جسمانیات نہیں رکھتا، وہ نظر نہیں آتا، لہٰذا اس سے محبت کرنا ناممکن ہے، یہ وہ۔ ارے بھائی، انہوں نے مکمل وضاحت بھی تو دی ہے کہ ممکن تب ہے جب معصوم کے ذریعے کی جائے۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو معصوم مومن ناممکن عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔ مسئلہ وہاں باقر نثار زیدی کی تشریح کا تھا، معصوم پہ کیوں تہمت لگاتا ہے بھائی؟ یار پہلے ایک بات پھر بھی کلیئر کر دو، تمہیں معصوم سے چڑ گیا ہے؟ جہاں فضائل امیر المومنین، خاص طور مولا علی سے تو اس بندے کو میں کہتا ہوں رج کی چڑ ہے نا، جہاں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اسے آگ لگ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون سا آٹومیٹک تندور کھولا ہوا ہے اللہ نے ان مقصرین کے اندر۔ اچھا جی، باقر نثار زیدی صاحب نے اپنی کتاب میں جو بات کی ہے وہ بات تشریح و تبسل کے لحاظ سے کی ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے صاف فرما دیا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی لن تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا۔ ختم۔ اہل تشیع نے، اہل سنت نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس حدیث ثقلین کو اپنی کتابوں میں درج کیا اور صحیح سند کا ہے۔ تو بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیمانہ دے کر جا رہے ہیں آپ کو کہ اس کے ذریعے آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جب ہدایت ہے ہی من جانب معصوم، جب اللہ تک پہنچانا ہی معصوم نے ہے، تو اسی لیے امور الہی کا تعین معصوم نے کیا۔ تو اس میں کون سی اتنی اچھلنے والی بات ہے؟ چونکہ اللہ نظر نہیں آتا تو یہ نحج البلاغہ بھری پڑی ہے، نحج البلاغہ میں تو پھر بہت کچھ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نحج البلاغہ سے میں نے مولا علی کو خالق ثابت کیا تھا، اس کا تو جواب ابھی تک نہیں آیا، پٹھا تمہارا ایک مولوی مار گیا۔ خیر، یہ کوئی دلیل نہیں تھی،
دلیل ان کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں اگلے بیان کی طرف جہاں قربت اللہ پہ بحث کریں گے. 2 سوال اس نے اس لحاظ سے کیے ہیں, میں مفصل آپ کے سامنے جواب بھی اس کا رکھ دیتا ہوں. اگر تم مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو اور دیکھو یہ ہے میرا کان, یعنی کہ عین اللہ اذن اللہ, یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور اگر تم میری قربت چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ یہ ہے میرا پہلو. اب ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو گئی, اطاعت بھی, عبادت بھی اور محبت بھی. اب علی کا تصور کرو اور نماز پڑھو. یعنی کہ یہ شخص کہنا چاہتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت اللہ کا تصور تو نہیں کر سکتے, تو آپ اس وقت نماز پڑھتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کا تصور کریں. آپ خود اندازہ لگائیں معصومین علیہ السلام کے فرامین میں کہیں بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے. اچھا جی, اب یہ حضرت کو آگ لگی ہوئی ہے کہ نماز میں توجہ اگر حیدر کرار کی طرف ہو جائے تو پھر وہ جی کیا ہو گئی ہے, تو کفر ہو جائے, تو شرک ہو جائے گا, تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یار تمہاری یہ عورتوں والی عادتیں کب چھوٹیں گی؟ خسرے تو تم ہو نو ڈاؤٹ, پھر بھی یہ مائیوں والی عادتیں چھوڑ دو. ایک کے ساتھ 4 لگا کے اسے آگے بتانا اور ایک چھوٹی سی بات کو چوئنگم بنا کے یوں کھینچ دینا. بعد آ جاؤ. داڑھی رکھ کے کوئی مرد ثابت نہیں ہوتا. حیدر کرار نے ویسے ہی فرمایا تھا میرا دشمن داڑھی والی عورت ہے. یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر نماز میں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی طرف توجہ ہو جائے تو شرعی حکم کیا رہ جاتا ہے. یہی مسئلہ ہے. باقر نثار زیدی صاحب کی کتاب تو کل چھپی ہے. کئی سال پہلے اسی طرح باب السیف بغداد میں ایک عالم ربانی نے اپنی تقریر میں یہ جملے کہے تھے, بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے کہا تھا. دکھا دوں, تہران سے چھپی کتاب میرے سامنے تمہارے شیخ محمد حسین کاشف الغطاء, ان کی کتاب موجود ہے جنت الماوا. نہیں تمہارے نہیں, متفق علیہ. اب سرکار محمد حسین آل کاشف الغطاء صاحب نے اپنی اس کتاب میں, کتاب مومنین میرے سامنے موجود ہے, انہیں تو اللہ نے پڑھنے کی توفیق دینی نہیں, بس وہ کنڈ پیچھے رکھ کے بیٹھے ہیں حضرت اور بتا رہے کہ میرا بڑا مطالعہ ہے, میرے 4 بندے بڑے سوجے. اس میں جناب صفحہ نمبر 126 پہ جب ہم چلتے ہیں 126 پہ, یہاں پہ رمز مسجودیت بیت اللہ کو کھول رہے ہیں محمد حسین آل کاشف الغطاء جنت الماوا میں. اپنی اس کتاب جنت الماوا میں فرماتے ہیں بابو صاحب بغداد میں, ان حقیقت التوجہ الی القعبۃ هو التوجہ الی ذلک النور المتولد فیہا. نماز میں کعبے کی طرف توجہ کرنے کی حقیقت یہ ہے, ان حقیقت التوجہ الی القعبۃ, کعبے کی طرف توجہ کرنے کی حقیقت یہ ہے, هو التوجہ الی ذلک النور المتولد فیہا, کہ اس نور کی طرف توجہ کی ہے جس کی آمد حرم بیت اللہ میں ہوئی ہے. 13 رجب کو کون آیا تھا؟ خامنہ ہی. اللہ اکبر. آگے 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 کیا فرما رہے ہیں جناب والا, ذرا غور کرو. یہ جو تم نے شرعی معاملات میں بڑے داؤ پیچ لڑائے ہوتے ہیں, قصد قربت, قصد رجا, آگے وہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ الْقَصْدَ مَقْصُورٌ عَلَى مَحْضِ التَّوَجُّهِ إِلَى تِلْكَ الْبُنْيَةِ وَإِلَى تِلْكَ الْأَحْجَارِ, اور اگر قصد اور ارادے میں صرف محض یہ ہے کہ میری توجہ کعبے کی دیواروں اور پتھروں کی طرف ہے تو یہ نماز ہے. لَقَانَ أَيْضًا نَوْعًا مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ, کہتے ہیں یہ بھی بت پرستی ہے. ہاں جی حضرت, لگائیں اب شرک کا فتویٰ محمد حسین آل کاشف الغطاء پہ. اور بھائی کسی کے علم کا چراغ جلنے نہیں دیا اس عالم ربانی مرحوم نے اپنے وقت میں. لگا کفر کا فتویٰ ایک دفعہ, ایک واری جو تو پیو دا ہے نا تو میرے کہندے کفر دا فتویٰ لا. ہاں میرا بیٹا تو محمد حسین آل کاشف الغطاء پہ کفر کا فتویٰ دے, تجھے تیرے مدرسے کی استادوں نے پکڑ کے چھتر. چلو خیر یار, وہ تو انہیں پڑھتے ہی رہتے ہیں چھتر. وہ میں سوری, وہ بیسیکلی امام کا ظہور ہے نا, تو یو نو ایکسائٹمنٹ. اب اس کے آخری بیان کی طرف, اوے بابیا مولا علی کی طرف توجہ ثابت ہو گئی, ٹھیک ہے. اب آخری بیان کی طرف چلتے ہیں. اور
یہ تو تمہیں آگ لگی ہے نا، فلاں مسلک کیا کہے گا، فلاں کیوں کہتے پتہ نہیں کیا کیا. کبھی وقت ملا تو اہل سنت کی کتابیں بھی پیش کر دوں گا، جس طرح تو نے سب سے پہلی ویڈیو میں پیش کی تھی مشکات وغیرہ، یاد ہے نا 3 سال. اب اگلے بیان کی طرف چلتے ہیں حضرت کے، اس میں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جناب. لہذا اگر کوئی صرف زبانی کلامی قربتاً اللہ کہتا ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی واقعی خلوص سے دل سے تقرب خدا چاہتا ہے تو اسے ایسا کہتے وقت ذہن میں علی علیہ السلام کا تصور رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر بغیر علی علیہ السلام کے تصور کے قربتاً اللہ کہا تو خدا جانے کس کی قربت مل جائے. خدا کے بندو، یہ ہوتا ہے محبت کے نام پہ گمراہ. بیٹا آپ میری بات سنیں. آپ یہ اول تو باقر نثار زیدی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کی زندگی میں اس کی ضرورت نہیں ہے ان کے سامنے جا کے بول سکے پیٹ پیچھے. بیٹا میری بات سنو، تم لوگ نہ جاؤ، بلکہ ایک منٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارا انتظام کر کے رکھا ہے. یہ لو جھنجھنا جاؤ کھیلو، ٹھیک ہے. تم لوگوں کا بالکل کوئی کام نہیں ہے ادھر آ کے بات کرنا. ایکشن کتنے مارتا ہے تو کوڑے یار. نہیں مومنین، ٹو بی آنیسٹ لک ایٹ می، اس کی شکل ایسی آئی اس طرح کے ایکشن مار کے لوگوں کو اندر متوجہ کرے. نہ شکل، نہ تلفظ، نہ آواز میں دم ہے. کیا تو ہے پھر مجھے کہتے ذاتیات پہ کیوں جاتا ہے. خیر اب ذرا یہ دیکھ لیں کہ یہ جو قربت اللہ کے بارے میں حضرت نے ساری بات کہی ہے، کیا یہ عقائد آپ کی کتابوں میں موجود ہیں یا نہیں؟ بحدیث معصوم دکھا دوں. جی قربت اللہ کا ہی مسئلہ ہے نا کہ بغیر قربت حیدر کرار کے قربت اللہ نہیں آ سکتی. اور اگر امیر المومنین کا تقربان نہ ہوا جیسا کہ جنت المأویٰ میں بیان ہوا ہے تو یہ کس کی طرف چلی جائے گی؟ یہ مسئلہ ہے نا. بسم اللہ ابھی کلیئر کر دیتے ہیں. مذاب پبلیکیشن عروۃ الوثقیٰ سے چھپی میرے سامنے کتاب ہے جی، مولوی جواد نقلی صاحب کی، حسین وارث انبیاء صلوات اللہ علیہ. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. اب اس کتاب میں آپ کے پتا شری، آپ کے ڈیڈی جان صفحہ نمبر 83 پہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ذرا چاہتی مارو، ذرا غور کرو حدیث سے پہلے کے الفاظ پہ، جہاں اسماء اللہ کی تشریح کر رہے ہیں مولوی جواد صاحب. اگر کوئی خدا کی طرف جانا چاہے تو خدا نے اس کے لیے دروازے مقرر کیے ہیں اور وہ یہی اسماء اللہ ہیں. پس اسماء اللہ معرفت الہی کے دروازے ہیں. لہٰذا اگر کوئی ان اسماء اللہ کے ذریعے خدا کے قریب ہونا چاہے تو معصوم صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں معرفت مل جائے گی، لیکن اسماء اللہ کو چھوڑ کر، معرفت الہی کے دروازوں کو چھوڑ کر کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے. پھر سوال کیا گیا، اب مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے چاچا. پھر سوال کیا گیا ان اسماء اللہ کے مصادیق کون ہیں، یہ اسماء اللہ کون ہیں؟ بحوالہ بہار الانوار مولوی جواد صاحب نے مولا صادق کا فرمان لکھا ہے، واللہ نحن اسماء اللہ. تو جیسا کہ باقر نثار زیدی صاحب نے اپنی کتاب کشف المودت اور کشف المعارف میں بیان کیا تھا، سیم ایز اٹ از عقیدہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں مولوی جواد نقلی. ہاں جی آگے سکون. اور یہ جو ایکشن مار مار کے یہ داڑھی والی مائی کہہ رہی تھی، یہ ہوتا ہے ولایت کے نام پر گمراہ کرنا. اوے ڈنگی دون، امام کا ظہور ہے، میں غصہ نہیں کروں گا. یہ لو جھنجھنا جاؤ کھیلو، ڈنگی تو ہونا امید ہے. گمراہی 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 عزیزان. اب میں مذہب شیعہ کی سب سے بڑی کتاب پیش کرنا چاہ رہا ہوں گمراہی کے لحاظ سے. گمراہی کی بات کرنا کہ مومنین کو گمراہ کرتے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اصل گمراہ کون کرتا ہے. روایت نہیں دکھاؤں گا، مکمل چیپٹر ہے اس بات پہ اس کتاب میں، اور کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے حضرت، جس کتاب کی تقریر خود مولا صادق صلوات اللہ علیہ نے لکھی ہو. ٹھیک ہے جی. ایران سے چھپی میرے سامنے موجود ہے یہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ علیہ کا فارسی ترجمہ اسرار آل محمد. ٹھیک ہے جی، اسرار آل محمد. یہ پرشین میں میرے پاس موجود ہے، اس کا جو عربی اردو طبع ہے وہ بھی میری لائبریری میں موجود ہے. لیکن چونکہ انہیں ایرانی نمک بہت پاتا ہے نا، آؤ مولا رضا کا نمک کھا کے مولا کے اجداد پہ پھونکنے والوں.
آؤ جی آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آئے، جہاں تسی لانتی ہو تحفہ قبول کرو. صفحہ نمبر اس کا جناب والا 57. اب یہ پیج نمبر 57 پہ جناب سلیم ابن قیس الہلالی سلام اللہ علیہ کیا باب لے کر آئے ہیں؟ ذرا چاہتی مارو حضرت. وہ لکھتے ہیں انحراف از ولایت یعنی گمراہی. مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ انحراف از ولایت یعنی گمراہی. ارے بھائی ولایت سے منہ موڑنا گمراہی ہے، ولایت بیان کرنا گمراہی نہیں ہے. الٹا چور کوتوال سوری الٹا چور نہیں کوتوال کو ڈانٹے. پکڑے گئے ہو. تو جناب آپ کی ان بکواسات سے نہ تو مرحوم باقر نثار زیدی کی محنت ضائع ہونے والی ہے اور نہ ہی مومنین دوبارہ گمراہ ہوں گے، کیونکہ مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. مائنڈ اٹ. سوری 1 منٹ یار میں بھول گیا. یہ لو جھنجھنا، جاؤ کھیلو.